السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ فصل الفاعل كل اسم قبله فعل او صفة اسند الیہ علی معنی انه قام به لا وقالیہ نو قام زید وزید ضارب ابوه امرا وما ضرب زید امرا وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زید او مضمر بارز كضربت زیدا او مستتر كزید ذهب۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا مختصراً کہ عربی زبان بولتے لکھتے پڑھتے وقت پیش لگانے کی کل 8 جگہیں ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی جگہ ہم نے پڑھی تھی فاعل۔ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آگے مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، ہر ایک کے احکام اور کچھ مسائل۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل الفاعل۔ پہلی فصل کیا ہے؟ فاعل کے بارے میں ہے، جو مرفوعات کی پہلی قسم ہے، جہاں پر آپ کو پیش لگانا ہوتا ہے عربی لکھتے وقت، عربی بولتے وقت، عربی پڑھتے وقت۔ پہلی جگہ کہاں ہے جہاں آپ کو پیش لگانا ہے؟ فاعل۔ جو لفظ فاعل بن رہا ہو اس پہ آپ کو پیش لگانا ہے، خواہ آپ پڑھ رہے ہوں کتاب، خواہ آپ بول رہے ہوں عربی، خواہ آپ تقریر کر رہے ہوں، خواہ آپ لکھ رہے ہوں، آپ امتحان دے رہے ہوں، اعراب لگانا امتحان میں، جہاں کہیں فاعل آئے گا، کوئی بھی لفظ جو فاعل بنے گا اس پر آپ کو پیش لگانا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حالت رفعی میں ہوگا۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ حالت رفعی میں ہے تو منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے، حالت رفعی میں اس کا اعراب کیا ہوگا، وہ حالت رفعی میں ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ اگر وہ فاعل بن رہا ہے لفظ تو وہ حالت رفعی میں ہو جائے گا۔ اب پھر اس لفظ کی نوعیت کیا ہے اس کے لحاظ سے اس کا اعراب رہے گا، جاری مجرور صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، جمع مذکر سالم میں سے ہے، مثنیٰ ہے، منقوص ہے، مکسور ہے، کیا ہے، پھر اس کے لحاظ سے اس کا اعراب الف کے ساتھ، واو کے ساتھ، پوشیدہ رہے یا ظاہر رہے، جو کچھ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ پہلے نمبر پر جو لفظ فاعل بنے گا ترکیب میں، اس کو آپ حالت رفعی میں مانیں گے، اس پر پیش لگانا رہے گا آپ کو۔ اب اس پیش کی نوعیت کیا ہوگی؟ واو کے ساتھ رہے گا، الف کے ساتھ رہے گا، ضمہ ظاہرہ کے ساتھ رہے گا، ضمہ تقدیری رہے گا، وہ بعد کی بات ہے، وہ آپ بعد میں دیکھیں گے کون سا لفظ ہے یہ۔ تو الفاعل، الفاعل، فاعل سے کیا مراد ہے؟ کل جو میں نے کہا تھا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی یا صرف ضرب زید امرا والی مثال؟ نہیں، فاعل کل اسم، ہر وہ اسم قبلہ فعل، جس سے پہلے فعل ہو۔ آپ دھیان دیجئے گا، جس سے پہلے فعل ہو۔ یہ آپ فاعل کی عمومی مثالیں یہی دیا کرتے ہیں، اسم سے پہلے فعل ہوتا ہے۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرب زید، شرب حامد، اکل محمود، جو آپ کہتے ہیں، یہ اسی کی مثال ہوتی ہے کہ اسم سے پہلے فعل ہوتا ہے، اسم کے بعد نہیں، یاد رکھے گا، اسم سے پہلے فعل رہے گا تبھی وہ فاعل مانا جائے گا۔ اور اگر کہیں اسم پہلے آ گیا بعد میں فعل ہے تو وہ مبتدا ہو جائے گا، پھر وہ فاعل نہیں کہیں گے اس کو عربی زبان یا عربی اصطلاح کے اعتبار سے۔ تو فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو، جسے میں نے مثال بتائی آپ کو کہ اکل محمود، شرب حامد، ضرب زید، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ، جملے کہ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اسم ہے، اس سے پہلے قال فعل ہے، تو رسول کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ شرب حامد، حامد اسم ہے، اس سے پہلے شرب فعل ہے، تو کیا ہے؟ یہ حامد فاعل ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں دیکھتے، کچھ اور بتاتے ہیں، آگے پڑھ رہے ہیں آپ اس کو۔ او صفت، اگر فعل نہ ہو تو صفت ہو۔ صفت کا مطلب صفت کا صیغہ، صفت کا صیغے سے مراد
اسم فائل ہو، فائل نہیں اسم فائل ہو، اسم مفعول ہو، اسم تفضیل ہو، صفت مشبہ کا صیغہ ہو، یا پھر مصدر ہو، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں، صفت سے مراد ہیں. اسند الیہ، اس اسم کی اسناد، اس اسم کی نسبت اس کی جانب کی گئی ہو. کس کی جانب؟ فعل کی جانب یا صفت کی جانب کی گئی ہو. صرف اسم نہ ہو کہ صرف اسم رکھا ہے، نہ، اس اسم کی نسبت اس فعل کی جانب یا اس صفت کی جانب کی گئی ہو. اور کیسے کی گئی ہو؟ علی معنی انہ قام بہ، اس معنی میں کہ اس کے ساتھ قائم ہو. لا وقال، نہ کہ اس پر واقع ہوا ہو. وہ کام، وہ اسم اس فعل کے ساتھ قائم ہو، یعنی وہ کام اس اسم کے ذریعہ انجام پایا ہو یا انجام پانے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہو. لا وقال، نہ کہ اس پر واقع ہوا ہو، تو وہ اسم اس فعل کے ساتھ قائم ہو، یعنی وہ کام اس اسم کے ذریعہ ہوا ہو. جیسے نحو قام زید، جیسے کہ آپ کہتے ہیں قام زید، یہی مثال آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ضربہ زید قام زید، تو قام زید. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی مثال بنا لیجئے گا، یہ آسان چیز ہے. تو قام زید، قام آپ دیکھیں گے فعل ہے، اس کے بعد زید کیا ہے؟ اسم ہے. اس زید کی نسبت یا اسناد کس کی جانب کی گئی ہے؟ قام کی جانب. زید مسند الیہ ہے، زید کیا ہوا؟ کھڑا ہوا. کھڑا ہونا کا کام کس کا ہے؟ زید کا ہے. تو زید کی اسناد، زید کی نسبت کی گئی ہے، کیا یعنی کہ کھڑے ہونے کا کام زید کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے. ٹھیک، نسبت کا مفہوم آپ سمجھیے گا کہ کام کے بارے میں بتایا جا رہا کہ یہ کام کرنے والا فلاں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی کی جانب یہ منسوب ہے یہ کام. تو زید کھڑا ہوا. وزید ضارب ابوہ امرن، یہ قام زید مثال ہوگی فعل کی کہ زید اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے. دوسری مثال دے رہے ہیں صفت کی مثال، زید ضارب ابوہ امرن، زید اس کا والد امر کو مارنے والا ہے. آپ دیکھیں گے ایک لفظ ابو ہو، ابن اسم ہے، اس سے پہلے ضاربن صفت کا صیغہ ہے، یہ نہیں اسم فاعل ہے. یہ تو اس میں مار کی نسبت کس کی جانب کی گئی ہے؟ کون مارنے والا ہے؟ باپ. کس کا باپ؟ زید کا. ابو ہو، باپ ہی مارنے والا ہے، تو باپ کی نسبت ضرب کی جانب یعنی مار کی جانب کی گئی ہے. تو اس کا یہ کام بتلایا گیا کہ مار کا کام کس نے کیا؟ باپ نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا ہے. تو زید ضارب ابو امرن، اس میں قام زید میں زید فاعل ہے، اور زید ضارب ابو امرن میں ابو ہو فاعل ہے، ضارب کا فاعل ہے. یہی فعل اور صفت کی مثال ہوئی. وما ضرب زید امرن، اور زید نے امر کو نہیں مارا. نہ مارنے والا کون ہے؟ یہ زید ہی ہے، تو نسبت زید جانے کی گئی ہے. کہتے ہیں وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ من فاعل مرفوع مظہر، اور ہر فعل کے لیے ایک فاعل ہونا ضروری ہے مرفوع، جو حالت رفعی میں رہے گا. لازمی صفت ہے تاکید کے لیے، فاعل ہے کہ تو مرفوع رہے گا. وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فاعل مرفوع سے آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ فاعل کے بعد مرفوع کیوں کہا ہے، منصوب یا مجرور بھی ہوتا ہے، فاعل کیا، یہ شوشہ نہ پیدا آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی. فاعل مرفوع ہی رہے گا، یہ تاکید کے لیے کہہ دیا ہے. تو ہر فعل کے لیے ایک فاعل ہونا ضروری ہے مرفوع، یہ تاکیدی ہے، یہ بس صرف تاکیدی ہے، مزید ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے بغیر یہ فاعل جو ہوگا مرفوع ہی رہے گا. تو ایک فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے مضارع، جو اس میں ظاہر کی شکل میں ہو، نام باقاعدہ نام ہو. کا ذهب زید، جس کے زید گیا، زید اسم ظاہر ہے، نام ہے باقاعدہ. اور مضمر بارز، یا اسم ضمیر فاعل ہو جو بارز ابری ہو. کا ضربت زیدن، ضربتوں میں زواد را با، یہ ضربہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور تا جو ضمیر ہے یہ وہی کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، یہ بارز دکھائی دے رہی ہے آپ کو. او مستترین، یا ضمیر بارز نہ ہو، ضمیر مستتر ہو،
زید ذهب، اس میں ہوا کہ ضمیر مستتر فاعل ہے. تو مختصر یہ کہ انہوں نے فاعل کی تعریف کی کہ فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہو. اسی طرح سے وہ اسم بھی فاعل ہوتا ہے جس سے پہلے صفت کا صیغہ ہو، یعنی چاہے فعل ہو چاہے صفت ہو، اور اس اسم کی نسبت اس فعل کی جانب یا اس صفت کی جانب کی گئی ہو اس طرح سے کہ اس کے ساتھ قائم ہونا کہ اس پر واقع ہوا. اسی طرح سے انہوں نے بتایا کہ فاعل کی 3 شکلیں ہوتی ہیں: فاعل اسم ظاہر، فاعل اسم ضمیر بارز، فاعل اسم ضمیر مستتر. یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں اسم یہ فاعل کی. تو آج کے دن بس اتنا ہی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.